اگر نماز میں رکعت کی تعداد بھول جائیں، ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر ہمیں نماز میں شک ہو کہ ہم تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں ہیں تو اس نماز کو کیسے ادا کریں؟ جناب اگر آپ کو یہ شک ہے کہ تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں، تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ دماغ پہ دباؤ ڈالیں، جس طرف زیادہ ذہن جائے اس پر عمل کریں۔ تیسری رکعت کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے تو سمجھیں تیسری ہے، چوتھی کی طرف دماغ زیادہ جا رہا ہے تو سمجھیں چوتھی ہے۔ لیکن اگر بالکل ہی کنفیوز ہو رہے ہیں 50% ادھر 50% ادھر، تو پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَلْيَبْنِ الْأَقَلَّ، کہ پھر کم رکعتیں سمجھی جائیں گی۔ یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو یوں سمجھیں گے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ تیسری رکعت کے بعد آپ جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکعت کے بعد آپ نے قعدہ کرنا ہے، چوتھی رکعت کے بعد آپ نے قعدہ کرنا ہے، اور قعدہ یعنی اتحیات مکمل کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے یہ چوتھی نہ ہو بلکہ تیسری ہو، تو پھر ایک رکعت اور آپ نے ساتھ ملانی ہے، اور وہ رکعت یا تو چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی۔ تو یعنی ایک قعدہ آپ کو، قعدہ سے مراد اتحیات آپ کو اضافی پڑھنی پڑے گی، اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں، تو اس طرح سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ بھول جانے کے ڈر سے قرآن ہی یاد نہ کرنا۔ آفتاب عالم انصاری انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ مجھے قرآن یاد کرنے کا بہت شوق ہے اور آسانی سے ایک صفحہ بھی 1 گھنٹے میں یاد ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھولنے کا بھی خوف رہتا ہے، اس لیے یاد نہیں کرتا ہوں، اس بارے میں کچھ نصیحت فرما دیں۔ بہت اچھا سوال ہے بھائی، آج کل بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھولنے کے خطرے سے یاد ہی نہیں کرتے، تو یہ بالکل سوچ غلط ہے۔ حدیث میں جو وعید آئی ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس پر بڑی شدید وعید ہے۔ علماء کے راجح قول کے مطابق یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو دیکھ کے بھی پڑھنا نہ جانتا ہو، یعنی اس نے دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیا اور پھر بعد میں دیکھ کے پڑھنا بھی بھول گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ یعنی اتنا کوئی بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے۔ بھائی جب ایک دفعہ انسان تحریر سیکھتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے سیکھ جاتا ہے نا تحریر پڑھنا۔ تو دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ امکان تھا، اس زمانے میں خط بہت مشکل سے لکھے جاتے تھے، اتنی کتابیں نہیں تھیں۔ آج تو پریکٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو دیکھ کے پڑھنا سیکھتا ہے وہ پھر سیکھ ہی جاتا ہے، وہ اسے بار بار تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ آج ایک تحریر کسی نے دیکھی، ہو سکتا ہے کئی مہینے تک دیکھی نہ ہو، تو وہاں امکان تھا کہ کسی نے قرآن دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہو یا حفظ کیا ہو زبانی، اور وہ پھر اتنا بھول جائے کہ اب دیکھی بھی تحریر بھی نہ پڑھ سکے، ممکن تھا۔ تو علماء کے راجح قول کے مطابق اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکیں۔ اس لیے بالکل قرآن کو چھوڑ دینا کہ میں دیکھیں جب قرآن آپ یاد کرتے ہیں نا، پھر اگر بھول بھی جائیں تو بھی آپ کو 2 فائدے تو ہوتے ہیں، قرآن سے مناسبت اور ایک پڑھنا آسان۔ یاد کی ہوئی صورت اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو دیکھ کے پڑھیں گے تو بڑی رفتار سے پڑھ سکتے ہیں، آپ آسانی ہوگی، آپ کو آیتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے حافظ لوگ جن کو کچا بھی حفظ ہوتا ہے، پورا حفظ نہ بھی ہو، وہ بھی دیکھی بھی یعنی قرآن دیکھ کے بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں، کوشش کریں، یاد رکھیں، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، لیکن اس خوف سے کہ بھول گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بھول گئے تو دیکھ کے پڑھ لیا کریں اور پھر دوبارہ کوشش کر لیے گا یاد کرنے کی۔ تو اس وجہ سے قرآن یاد کرنا ہی چھوڑ